ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے، کتنا آسان ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ایسے فتنے آئیں گے، ذرا غور سے سنیے گا اس حدیث کو، یہ کیا ہے؟ یہ ارشاد ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کو بائی پاس نہیں کر سکتے ہم، استغفر اللہ، صحیح حدیث ہے، دیکھ لیں کتنے لوگ جانتے ہوں گے اس حدیث کو، اگر اس حدیث کو ہم سمجھ جائیں آج امت کا یہ حال نہ ہوتا، نہیں ہوتا یار، یہ سزا ہے کہ ہم نے اپنے رہبر کو بلا دیا، رہبر کو اگنور کر دیا ہم نے، جو ہم بچانے والا تھا، ہمارا ڈاکٹر جو تھا، ہم نے اسی بائی پاس کر دیا، نہیں خیر ہے، کہاں جائیں ہم لوگ؟ جو نہیں سمجھتے خیر ان کا تو یہی ہے کہ وہ نہیں مانتے تو وہ تو چل رہے ہیں، لیکن ہم تو بھائی تسلیم کرتے ہیں اس بات کو، تو کتنی بڑی بات کی ہے کہ بھائی عنقریب ایسے فتنے آئیں گے، ایسے فتنے آئیں گے کہ بیٹھنے والا چلنے والے سے بہتر ہوگا اور چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا، ایسے فتنے ہوں گے، اور اس فتنے میں کوئی جھانکے گا بھی، جھانکنا سمجھتے ہیں؟ پیپ کرنا، ایسے دیکھ لینا کسی چیز کو، دوسرے جا رہا ہوں ایسے دیکھ لیا، یعنی اشارتاً ہلکا سے بھی اس کی طرف توجہ ہی ہوگی، تھوڑا سی خیال کرے گا، تھوڑا سا، اس کو کہتے ہیں جھانکنا اردو میں، تو اس کو بھی سمیٹ لے گا وہ فتنے، اللہ اکبر، یعنی اتنی احتیاط دے دی کہ اگر کسی فلو والے کے پاس بیٹھیں گے بھی آپ، یہ زہریلا فلو لگ جائے گا اور آپ کو اس کے گلاس میں پانی پی لیا تو آپ کو بھی موت آ جائے گی، مجھے بتائیں بھائی کے گلاس میں پینا چھوڑ دوں گا میں، بیوی کے گلاس میں پانی پینا چھوڑ دوں گا، کیونکہ ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ تم نے بھی اس گلاس میں پانی پی لیا تم بھی تعاون ہو جائے گا، تم میں انفیکشن چلا جائے گا، بچتے ہیں نہیں بچتے، یار نہیں منع کیا ہے بھائی، اس کو ہاتھ نہ لگاؤ، انفیکشن ہو جائے گا، تو اللہ کی نہیں فرمایا کہ اتنا زبردست انفیکشن ہوگا اس فتنوں کا کہ جس نے جھانک بھی لیا، نزدیک بھی گیا، اس کو سمیٹ لے گا، سمیٹنا کیا سمیٹنا ہوتا ہے اردو میں؟ فیچ کرنا، کھینچ لے گا اس کو اپنی طرف، لپیٹ لے گا، کتنا ہمیں جھنجھوڑ دی اس بات میں، بھلی کیا چیز ہے؟ فتنہ بتا رہا تھا، فتنہ بتا رہا تھا کہ بھی وہاں چلے گی، باپ چلے گی، یہ فتنہ اس سے آگے بڑھے، یہ فتنہ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اصل فتنہ تو وہ ہے جہنم کی آگ، میں تم اس سے بچانے آیا ہوں، اس کے بارے میں اللہ کے نبی بات کریں گے، فتنہ کیا ہے، کون جائے گا جہنم، دیکھیں اس سے بچانا چاہتے ہیں، فتنہ کیا بنا؟ اب اصل فتنہ سے نہیں، یہ فتنہ نہیں، فتنہ اصل یہ ہوا کہ اب انسان ایمان سے خارج ہو جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو ایماندار سمجھتا ہے، اس کے پاس ایمان نہیں ہوتا، لوگ اس کو حاجی صاحب کہہ رہے ہوتے، فلاں فلاں ٹائٹل لگا رہے ہوتے، بڑے بڑے اس کے علموں کی باتیں کر رہے ہوتے، بڑی بڑی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، بڑے بڑے حضرت صاحب صوفی صاحب کہہ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ ایمان سے خارج ہوتا ہے، اس ایمان سے خارج ہونے کا نام کیا ہے؟ سب سے بڑا فتنہ ہے، اس کو کہا ہے کہ عنقریب ایسے فتنے آنے والے ہیں کہ وہ حالات آ جائیں گے، ایسی چیزیں ہو جائیں گی، وہ تمہیں کس پر کیا کریں گے؟ تو مسئلہ کہ تمہیں جہنم کے اندر دھکیلتے چلے جائیں گے اور تم نہیں سمجھو گے، اللہ کے نہیں فرے، اور تمہیں پتہ نہیں چلے گا کہ ہم جہنم میں جا رہے ہیں، نسل و حسن الخاتمہ جس کی بات کرتے ہیں، حسن الخاتمہ، اس سے محروم ہو جائے گا آدمی، ایمانوں پہ زنگ لگ جائیں گے، حلال حرام ختم ہو جائے گا، ایک عجیب حالت ہوگی انسان کی، عجیب حالت ہوگی، مجھے نہیں پتا یہ وہی زمانہ ہے، تو آپ بھی تجزیہ کر سکتے ہیں، میں بھی آپ کے ساتھ ہوں، وہی بتائی کہ بیٹھنے والا چلنے والے سے بہتر، چلنے والا دوڑنے، یعنی ایسی پوزیشن ہو جائے گی کہ کسی حالت کے اندر بھی انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکے گا، کسی پوزیشن میں اپنے آپ کو سیکیور نہیں کر سکے گا، اس قدر طوفان مچ جائے گا، کس چیز کا؟ نہیں کھا رہے ہیں پی رہے ہیں بلڈنگ سب کچھ، کس چیز میں؟ ایمان کی حالت میں، سب کچھ نظر آ رہا ہوگا، بھائی ترقی اس وقت بہت ہو رہی ہوگی، لیکن ایمان جو ہوں گے وہ ڈوب چکے ہوں گے انسان۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سرکار کو یہ کہتے سنا، اب یہ دیکھیں کتنا ایکسپلین ہر چیز کر دیتا ہے، پہلے فتنہ بتایا، فتنے کے بعد بتایا سب سے بڑا فتنہ کیا ہوگا، اس پہ تو ہم بہت کیا ہو جائیں، الرٹ ہو جائیں،
سب سے بگ فتنہ جو ہوگا، جو انسان کے ایمان کو کھینچ لے گا، ایمان کو چوس لے گا، جھانکنا ختم کر دے گا، وہ کیا سا فتنہ ہے؟ سرکار نے بڑے ایکسپلین کر کے اس کو ارشاد فرمایا کہ سمیتا، میں نے سنا ہے نبی پاک سے کہتے ہوئے، آپ نے فرمایا لکل امت فتنہ، کہ کوئی ایسی امت نہیں جس پہ فتنہ نہ آیا ہو، یہ بھی فرمایا آپ نے، ڈیزاسٹر ہر امت پر آیا ہے، امت ہی فتنۃ الامت، لیکن میری امت کا جو فتنہ ہوگا سب سے بڑا امت میں بتاتا ہوں، وہ کون سا ہے؟ المال، دنیا، پیسہ، پاؤنڈ، ریال، یہ روپیہ، بس یہ سب سے بڑی نشانی ہوگی، اس میں ڈوبا ہوگا انسان المال کے اندر۔ کون کہہ رہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو اس میں جس انسان کو ڈوبا ہوا دیکھو آپ، کوئی اعتبار نہ کرو اس کو کسی چیز میں، کسی فنکشن کا اعتبار نہ کرو، فتنے میں ڈوب چکا ہے وہ شخص، یہ زندہ فتنہ۔ وہ جو سراؤنڈنگ اس نے کی ہوئی ہے نا اپنے ساتھ، وہ آرٹیفیشل سراؤنڈنگ ہے، جیسے اندر کیا ہوتا ہے کڑوا، اوپر کیا لگے ہوتے ہیں شوگر، تو اس نے اپنے آپ کو سیٹسفائی کرنے کے لیے کیا۔ اگر وہ بچنا چاہتا تو وہ فتنہ ہی نہ اس کے پاس ہوتا۔ میرا مطلب سمجھ، جب وہ فتنہ ہے تو کون بچا سکتا ہے اس کو؟ جب وہ فتنہ موجود ہے، کون سا فتنہ؟ المال۔ کیوں کہا اس کو سب سے بڑا فتنہ؟ اس کی وجہ ہے کہ اس کی وجہ سے، المال کی وجہ سے سب سے بڑا فتنہ ہوتا ہے جو آئے گا وہ حلال و حرام کا ہوگا، کیونکہ ساری بنیاد ہماری رزق کے حلال پر ہے۔ ایک لقمہ جو ہم کھاتے ہیں وہی جا کے اندر کام کرتا ہے، ہماری عبادات کا وہی کام کرتا ہے۔ ایک ہی نماز زندگی میں کافی، اگر حلال لقمے کے ساتھ انسان ایک نماز پڑھ لے نا، اس کا اثر دیکھیں آپ کہاں پہنچتا ہے۔ اور حرام لقمے کے ساتھ ساری زندگی حجوں کے آپ انبار لگا دیں، عمرے لگا دیں، کچھ نہیں ملتا۔ وہ سراؤنڈنگز ہیں، شوگر کوٹڈ چیزیں ہیں ساری۔ المال اس کو بنیاد پہ رکھا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ راس ہے، راس الحقیقت، راس الفتنہ ہے۔ راس سمجھتے ہیں نا، بنیاد ہے اس چیز کی۔ جو اس میں ڈوبتا آپ کو نظر آ رہا ہے نا، سمجھ لیں خطرے میں چلا گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا برباد ہو گیا وہ شخص۔ بڑا مختصر بات کر رہا ہوں آپ سے، اور بھی فتنے ہم نے دیکھنے ہیں۔ یا اللہ میں ہاتھ کھڑا کرتا ہوں، یہاں سے بچنے کو راستہ ہی نظر نہیں ہے، میں اس فتنے میں ڈوب چکا ہوں، عورت کا فتنہ ہے، فلاں فتنہ ہے، جو بھی فتنہ ہے، مال کا فتنہ ہے، اب میں ڈوب چکا ہوں، اب میں بچنے کے لیے تیری شیلٹر لے رہا ہوں، ایک دم اللہ کی رحمت ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم لے اس لیے رہے ہیں کہ کام چلتا رہے ہمارا، تاکہ بس بچ جی، ہم تو یہ کر تو رہے نا جی، اب بچائے گا کون؟ تو بچ ہی نہیں رہے۔ پہلی نیت یہ ہے کہ آپ بچیں گے تو ایک آگ جل رہی ہے، اللہ کا قانون جی، ایک آگ جل رہی ہے، اور آپ اس بچ نہیں، آپ آگ میں جلنا چاہتے ہیں تو آگ آپ کو جلا دے گی۔ لیکن اللہ قدیر ہے، اللہ کی شان کیا ہے؟ ایک آگ جل رہی ہے اور اس آگ کے بچنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا اشارہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ راستہ کوئی نہیں، اس آگ کے اندر میں جا رہا ہوں، بچانے والی تیری ذات ہے، تو مجھے بچائے اس آگ سے، آگ آپ کے لیے گلزار بن جائے گی، باہر بن جائے گی۔ کیوں؟ اصل چیز ہے کہ آپ کی نیت ہے بچنے کی، اس سے آپ چھوڑنا چاہتے ہیں اس چیز کو، آپ بچنا چاہتے ہیں اس چیز سے۔ تو جو آدمی سے بچنا چاہتا ہے تو شیلٹر ہے بچنے کی، قیامت تک چلے گی شیلٹر الحمدللہ اس سے بچنے کے لیے۔ جب ایسے حالات ہوں گے تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس کی شیلٹرز کیا ہیں؟ اہل ذکر، اہل اللہ، اللہ والوں کی صحبت ہے، اللہ والوں کی مجالس ہے، اور اللہ کا ذکر ایسی ہے وہ شیلٹر، اتنی بڑی شیلٹر اللہ کے نبی نے حدیث میں فرمایا کہ تو باغ پناہ کے لیے باغتا رہ، ساری فتنے تیرے پیچھے بھاگ رہے ہیں، پورے فتنے تیرے پیچھے لگیں گے، تو کہتا ہے میں بچنا چاہتا ہوں، وہی میں نے کہا نا آپ کو، نیت کر لیے بچنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ اس سے نکال میں ڈوب گیا ہوں، تو کس طرح نکلا ہے یہ فتنہ؟ اس نے ایڈمٹ کر لیا یہ فتنہ ہے، ہم تو کرتے نہیں نا، نہیں جی کدھر کیا فرق پڑتا ہے، کیا ہو گیا جی، کیا کہتا ہے جی، مجبوری ہے جی، ہم یہی کہتے ہیں۔ لیکن کسی نے واقعی یہ فتنہ ہے، اللہ تعالیٰ میں سمجھ گیا ہوں، میں برباد ہو جاؤں، کیونکہ زبان مبارک نکلا ہے، اللہ کے نبی کی زبان سے نکلا ہے، تو میں اس کو فتنہ مانتا ہوں، میں چھوڑنا چاہتا ہوں، اس کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے لیے کیا، جو انسان بھاگتا ہے شیلٹر کے لیے، دوڑ لگاتا ہے، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں تمہیں ایک قلعہ بتاتا ہوں، وہ ایسا قلعہ ہے کہ اس کے اندر تم جاؤ گے تو دنیا کا کوئی فتنہ بھی تمہارے پہ اثر نہیں کرے گا، اب وہ ذکر اللہ ہے۔ ہر جگہ جاؤ، پوری دنیا ہماری ہے، پورے انسان ہمارے ہیں، انسانیت ہے ہر جگہ، کوئی ایسی چیز نہیں
اسلام آپ کو تو جانا ہی چاہیے دنیا کے کونوں میں. آپ امن لے کے جا رہے ہیں, پیس لے کے جا رہے ہیں, سکون لے کے جا رہے ہیں, قرآن لے کے جا رہے ہیں. دنیا انسانیت کے لیے آپ بہت بڑا پیغام لے کے جا رہے ہیں, محبتوں کے پیغام, آخرت کے پیغام, ہمدردیوں کے پیغام, غلط فہمی کو دور کرنے کے پیغام. اسلام تو ہے ہی, ہمارا جان تو بہت ضروری ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہر جگہ جاؤ بھائی, کیا بات, ان کی غلط فہمی کو دور کرو, وہ تو تمہیں دیکھ کے پیار کریں گے. اصل مسلمان بنو, اصل کوئی نفرت تم سے نہیں کرے گا.